السلام علیکم۔ ایس ایس سائنس اکیڈمی میں پھر سے ہم حاضر ہیں۔ سبق نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل نے اسے لکھا ہے۔ پہلے ویڈیو میں ہم نے 4 پیراگراف لیے تھے، پھر دوسرے ویڈیو میں 2 پیراگراف لیے، اس کے بعد کے ویڈیو میں اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہو سکتا ہے، یہاں تک آپ کو سمجھائے تھے۔ اور آگے کا سبق لینے سے پہلے پھر آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں اور کامنٹس ضرور دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے اور یہ جو سبق ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ سبسکرائب کیجئے، لائک اینڈ شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں، لڑکیاں ہیں تو اپنی سہیلیوں میں، اور کامنٹس ضرور دیں۔ ای میل آئی ڈی پر ہمارا پتہ ہے، اس کے اوپر ضرور بھیجیں۔ اور بار جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کے بعد جو بیل کی گھنٹی ہے اس کو ضرور بجائیے، سبسکرائب کیجئے، بار بار ہم آپ سے کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ سادگی پسند تھے۔ ایک صحابی حضرت انس نے کہا کہ اپنی خلافت کے زمانے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کے لباس پر کئی پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ وہ لوگوں کے حالات جاننے اور ان کی ضروریات معلوم کرنے کے لیے شام کے دورے پر گئے۔ ان کا غلام اسلم بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ استقبال کے لیے جمع ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو کوئی پہچان نہ سکا کہ آنے والے 2 مسافروں میں خلیفہ کون ہے۔ اسلم نے جب اشارہ کیا تو لوگ انہیں پہچان سکے۔ لوگوں کو توقع نہیں تھی کہ ان کے خلیفہ اتنے سادہ لباس میں ہوں گے۔ وہ سمجھے ہوئے تھے کہ خلیفہ بادشاہ کی طرح سج دھج کر آئیں گے۔ ایک عظیم الشان حکومت کا خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بے انتہا سادہ تھی۔ وہ معمولی سا لباس پہنتے اور بہت ہی سادہ غذا استعمال کرتے اور مسجد کے کسی بھی گوشے میں مٹی کے فرش پر لیٹ جاتے تھے۔ وہ تقوی، پرہیزگاری، حق پرستی، راست گوئی اور عدل و انصاف کا پیکر اور اسلامی اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ ایک مجوسی فیروز ابو لولو نے 644 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے اچانک حملہ کیا۔ زخم اتنا کاری تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکے۔ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہاں پر سبق ختم ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں معلومات دی گئی بھی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی پسند تھے۔ ان کی خلافت 10 برس 6 مہینے 4 دن ہے۔ تو اس وقت بھی جو ہے خلیفہ کا جو ہے زیادہ ان کی تنخواہ ہے، ان کے لباس شاندار ہوں گے ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی زندگی بہت سادگی سے گزارتے تھے۔ ان کے لباس پہ کئی پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ کو پیوند معلوم ہے کیا؟ آج کل تو یہ پیوند آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوں گے۔ پہلے زمانے میں کپڑا جو ہے بہت مشکل سے ملتا تھا۔ جب لوگوں کے کپڑے پھٹ جاتے تھے تو اس کو ایک جتنا حصہ پھٹا ہوا ہے وہ نکال کے اس کی جگہ دوسرا ایسا کپڑا سل دیا جاتا تھا۔ اس کو کیا کہتے تھے؟ پیوند کہتے تھے۔ تو ان کے لباس پہ کئی پیوند لگے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ وہ لوگوں کے حالات جاننے اور ان کی ضروریات معلوم کرنے کے لیے شام کے دورے پر گئے۔ یعنی اس سے پہلے ہم نے بھی پڑھے تھے کہ مدینہ سے 3 میل دور گئے تھے۔ اتنے فضل شناس خلیفہ ہیں یہ کہ وہ یعنی اسلام جو ہے وسیع ہو گیا۔ کس کے زمانے میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ ایران، مصر، اسپین اور بھی کئی ممالک
تو آپ جو ہے شام کے دورے، یہ بھی ایک ملک ہے، شام کے دورے پہ گئے، تب اتنے بڑی حکومت کے خلیفہ آ رہے ہیں تو لوگ جو ہے جمع ہو جاتے ہیں خلیفہ کو دیکھنے کے لیے. تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے ساتھ گئے تھے؟ اپنے غلام اسلم کے ساتھ گئے تھے. تو دونوں بھی ایک ہی طرح کے لباس میں تھے. تو اب لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ ان میں خلیفہ کون ہے. جب جو ہے غلام اسلم نے اشارہ کیا کہ خلیفہ کون ہے، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یعنی لوگوں کو توقع نہیں تھی کہ اتنے سادہ لباس میں وہ آئیں گے. وہ تو بادشاہ کی طرح سج دھج کر آئیں گے، اس طرح کی توقع تھی. لیکن یہ اتنے فرض شناس، ذمہ دار، دیانت دار خلیفہ تھے کہ انتہائی سادہ لباس میں وہ ملک شام کے دورے پر وہاں کے لوگوں کے حالات جاننے اور ان کی ضروریات کو معلوم کرنے کے لیے گئے تھے. ایک عظیم الشان حکومت کا خلیفہ ہونے کے باوجود، عظیم الشان یعنی اتنی بڑی حکومت ہے اور اس کے خلیفہ ہونے کے باوجود، عظیم الشان، عظیم الشان حکومت کے خلیفہ ہونے کے باوجود یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت سادہ تھی. غذا بھی جو ہے بہت سادہ تھی. آج کل جو ہم کھاتے، حلیم کھاتے، کباب کھاتے، یہ اس طرح کی نہیں، بالکل سادہ کوفتے ہمارے آج کل غذا میں ہیں. تو یہ اس طرح کی غذا نہیں تھی، بالکل سادہ، روز کی دال، بھاجی، روٹی، چاول وغیرہ سادہ غذا تھی. اور مسجد کے کسی بھی گوشے میں مٹی کے فرش پر، مسجد کے کسی گوشے میں، یعنی سونے کے لیے بھی کوئی آرام دہ کمرہ تھا کہ اے سی لگا ہوا نہیں. مسجد کے کسی گوشے میں، مسجد میں سوتے تھے وہ تاکہ لوگوں کے درمیان رہ سکے. مٹی کے فرش پر لیٹ جاتے تھے، مٹی کے فرش پر. اور وہ تقوی کے معنی آپ بہت وسیع ہیں، یہ آپ کو بعد میں معلوم ہوگا. تقوی یعنی اس میں جھوٹ، دھوکہ، بے ایمانی جیسی چیزوں سے بہت بچا جاتا ہے. پرہیزگاری یعنی حلال حرام غذا کے تعلق سے، سچ جھوٹ. حق پرستی یعنی حق پر قائم رہنا، صحیح بولنا، حق پرستی. راست گوئی یعنی جھوٹ نہیں بولتے تھے، جو بولتے اسی کے اوپر قائم رہتے تھے. راست گوئی مطلب کسی کے سامنے کسی کی چغلی وغیرہ نہیں کرتے تھے، سیدھا سامنے بولتے تھے اور کسی کی بات کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے. عدل و انصاف کا پیکر تھے. ان کے دور حکومت میں کبھی بھی جو ہے کچھ واقعات اگر رونما ہوئے تو اس کا جو ہے آپ نے عدل و انصاف قائم کیا اور اسلامی اخلاق کا، اسلامی اخلاق کا بہترین نمونہ تھے. یعنی جو معذور آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے تو ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی دوسرے شخص ہوتے تو زور سے چلا کے کہتے تھے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کیوں کھا رہے، لیکن آپ میں اتنی اخلاقی تربیت تھی کہ آپ نے آہستہ جا کر
धीरे से उन्हें कहा कि आप बाएं हाथ से खाना क्यों खा रहे? तो ये इस्लामी अखलाक का बेहतरीन नमूना। तो ये है हमारी इस्लामी तारीख़ के अज़मत तरीन किरदार की मिसाल। और मुनाजात नज़्म में शायर ने यही अज़मत जो है मांगी है। मुनाजात नज़्म में देखिए, अज़मत जो खो चुके हैं फिर दे जनाब बारी, ख्वाजा लतीफ़ अहमद जरी। हम बार बार बोल रहे थे, अज़मत जो खो चुके हैं फिर दे जनाब बारी, नहीं ये लाइन। तो ये थी हमारी अज़मत की। उसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह, ये अज़मत के किरदार है हमारी इस्लामी तारीख़ के। तो इस तरह के किरदार हमको और अता कर बोल के यहाँ पे इस मुनाजात में शायर कह रहे हैं, अज़मत जो खो चुके हैं फिर दे जनाब बारी, यानी बार बार। तो हम भी ऐसी ही ये जो है कोशिश करते रहें, जिस तरह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक पूरी दुनिया के सामने अपनी मिसाल कायम की इस्लामी निज़ाम की। तो हम भी इस्लाम के और मुसलमान मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। तो हम भी जो है इसी तरह इस्लामी अखलाक की बेहतरीन मिसाल बने। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स दें। अल्लाह हाफिज़।